قدرتی چیزوں سے آپ اپنا بلڈ شوگر کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آج پھر اس کے اوپر ویڈیو ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز والوں کے لیے، پری ڈائبٹیز والوں کے لیے، یا جن کی فیملی میں ڈائبٹیز چلی آ رہی ہے ان کو 25-30 سال کی عمر کے بعد احتیاط کرنی شروع کر دینی چاہیے۔ آرگینک چیزیں بہت اویلیبل ہوتی ہیں لیکن ان کے بارے میں نالج میرا فرض ہے کہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے اب نیچرل چیزوں کے اوپر، کیونکہ اپنی دوائیں جب آپ لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نیچرل چیزوں کو لے کر چلتے ہیں آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے شوگر جیسے مرض کو شکست دینا۔ شوگر کے مرض کے ساتھ جڑی جو دوسری کمپلیکیشنز ہیں ان سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اموات جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ہارٹ کی پرابلمز کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کڈنی فیلیور ہو جاتا ہے، اچانک نہیں پتہ چلتا، آنکھیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم اگر ایک تو اپنی ڈائٹ پہ کنٹرول کریں، واک ایکسرسائزز کرتے رہیں۔ میرے بہت اچھے فالوورز ہیں، میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں جو لوگ میرے ساتھ کمنٹس میں شیئر کرتے ہیں اپنا ایکسپیرینس۔ میری ویڈیو سے جو انہیں فائدہ ہو رہا ہے، جو اپنی ول پاور سے وہ لوگ اپنی ڈائبٹیز کو ریورس کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم اب میں ایک سیشن رکھوں گی کہ جو خاص طور پر میرے فالوورز کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کیا کروں گی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں۔ اور آج کی ویڈیو اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، یہ بھی ایک پھل ہے اور اس کے پتے ہیں۔ قدرت نے جتنی طاقت پھلوں میں رکھی ہے اس سے کئی گنا طاقت اس کے پتوں میں ہے۔ اب یہ ریسرچز ہو رہی ہیں، مثال کے طور پر میں نے امرود اور اس کے پتوں پہ ویڈیو بنائی تھی، آپ نے ضرور دیکھنا ہے، اس کا لنک آ رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ملبری پہ۔ ملبری از اے شہتوت، پاکستان میں، انڈیا میں وافر پایا جانے والا فروٹ شہتوت۔ ہمارے علاقوں میں تو روڈز کے کناروں پہ لگے ہوئے ہیں اس کے درخت، قدرتی لگ جاتے ہیں۔ اچھا، بلیک کلر کا ہوتا ہے، ریڈ ہوتا ہے، وائٹ ہوتا ہے، تینوں ہی بڑے افادیت والے ہیں۔ پاکستان میں زیادہ جو اویلیبل ہے وہ وائٹ والا ہے۔ اچھا، شوگر کے مریض جو ہیں وہ شہتوت ان کو منع بھی کر دیا جاتا ہے اور وہ ڈر کے وجہ سے کھاتے بھی نہیں ہیں کیونکہ یہ ایک میٹھا فروٹ ہے، لیکن اس کا گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ کم ہے۔ آپ کو بتاؤں بہت مزے کی بات آج کہ شہتوت کا اگر ایک کپ آپ لیتے ہیں نا، اچھی طرح دھو کے اگر آپ اس کو کھاتے ہیں تو آپ کو کیا کیا ملتا ہے اس سے آپ کو 60 کیلوریز ملتی ہیں، 0.5 گرام پروٹین ہے، 14 گرام کاربوہائیڈریٹ ہے، اور اسی طرح آپ کو فائبر ملتا ہے، انرجی ملتی ہے، پوٹیشیم، میگنیشیم، فاسفورس، زنک، اور آئرن کا بہت اچھا سورس ہے شہتوت۔ شہتوت کا موسم ہے تو ضرور کھائیں، اپنے بچوں کو بھی دیں۔ لیکن آج کی جو میری خاص طور پہ ویڈیو ہے نا وہ شہتوت کے پتوں کے اوپر ہے۔ کئی گنا غذائیت شہتوت سے اس کے پتوں میں موجود ہے۔ اس کا پتا بڑا خوبصورت سا ہوتا ہے، گرین کلر کا، اسکرین پہ آ رہا ہوگا، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے شہر میں لگا ہوا ہے۔ آپ ان پتوں کو دھوئیں، ان کو سکھا سکتے ہیں، آپ ان کو استعمال کیسے کریں گے یہ آگے چل کے بتاتی ہوں۔ لیکن میں نے آپ کے ساتھ اس کی کچھ ریسرچز جو ہے وہ شیئر کرنی ہے کہ شہتوت ہو یا شہتوت کے پتے ہوں، اس کے اندر ایسا کیا ہے کہ یہ شوگر کے مرض کو، کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، آپ کا بلڈ شوگر کنٹرول کرنے میں آپ کا ہیلپ کرتا ہے، اور آپ کی عمر کے ساتھ ساتھ جو آرٹریز کے ایشوز آ جاتے ہیں، جو شریانیں سخت ہونے لگتی ہیں، آرتھروسکلروسس ہو جاتا ہے، اس میں آپ کی بہت ہیلپ کرتا ہے۔ اس کے اندر جی ایک کمپاؤنڈ موجود ہے، وہ ہے DNJ، یہ اس کا مخفف ہے۔ یہ وہ کمپاؤنڈ ہے کہ جو گٹ میں جب کاربوہائیڈریٹ ایبزارب ہوتی ہے، یعنی جذب ہوتی ہے، جس نے پھر جا کر آپ کے خون میں جذب ہونا ہوتا ہے، یہ اس کو روکتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ پولی فینولک کمپاؤنڈ موجود ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہیں، جو چینز پیچھے ریئیکشنز ہو رہے ہیں نا کاربوہائیڈریٹ ٹوٹنے کے اور ایبزارب ہونے کے، یہ وہاں پہ جا کے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ تو شہتوت کے پتے بڑی آسانی سے اویلیبل ہیں، ہم قدر نہیں کر رہے ہیں چیزوں کی، چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہیں، وہ ان کے فائدے اٹھا رہے ہیں اور وہ ان کے ایکسٹریکٹ بنا رہے ہیں۔ جب بھی میں ایکسٹریکٹ کا ورڈ استعمال کروں تو ایکسٹریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انڈسٹریل لیول پر مختلف پروسیس سے گزار کر کسی بھی آرگینک چیز، کوئی پھول، کوئی سبزی، کوئی پتا، اس کو باقاعدہ پروسیس سے گزار کر اس کو پاؤڈر فارم میں لایا جاتا ہے، اور پھر وہ پاؤڈر فارمز کیپسول، ٹیبلٹ کی شکل میں مارکیٹ کیے جاتے ہیں۔ اور ایکسٹریکٹ جب اس کا نکالا جاتا ہے تو اس کی افادیت ذرا زیادہ ہوتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت سارے پتے لیں گے تو اس کا اتنا سا ایکسٹریکٹ نکلے گا۔
اس کی افادیت بھی زیادہ ہوگی، اس کی پوٹینسی زیادہ ہوگی، وہ ذرا کام جلدی کر لے گا۔ لیکن پاکستان میں تو ان چیزوں کے اوپر ابھی کام اتنا نہیں ہو رہا ہے، نہ یہ ایکسٹریکٹ ابھی اویلیبل ہے۔ اگر اویلیبل ہوں گے بھی تو بہت ایکسپینسو ہوں گے، آپ کی ریچ سے باہر ہوں گے۔ تو پتے تو موجود ہیں نا ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی نعمتیں دی ہیں، لیکن ہم قدر نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان پتوں نے آپ کے ساتھ آپ کی بلڈ شوگر کو کنٹرول کرے گا۔ جو 2017 میں ایک ریسرچ ہوئی، اس کا ایکسٹریکٹ جب استعمال کروایا گیا تو HbA1c کافی ریشو کم دیکھی گئی ان لوگوں کی، ان پیشنٹس کی۔ مالٹو ڈیکسٹرین پہلے دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو۔ مالٹو ڈیکسٹرین آپ یہ سمجھیں کہ شوگر کی وہ ایک قسم ہے کہ جو بہت تیزی سے بلڈ گلوکوز کو ریز کرتی ہے۔ ہیلدی پرسن کے اوپر جب ریسرچ ہوگی یا کسی جانور پہ ریسرچ ہوگی تو پہلے اس کا گلوکوز اس کے اندر ڈالنا پڑے گا نا اس کے جسم میں، تاکہ اس کی گلوکوز ریز کرے۔ تو جس چیز کی پھر ریسرچ کرنی ہے اس کو پھر اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو دینے کے بعد، ڈوز دینے کے بعد۔ مالٹو ڈیکسٹرین آپ کی بہت سی چیزوں کے پیکنگ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ کبھی کوئی اس قسم کی چیز لیں میٹھی پیکیجنگ والی، تو ذرا چیک کیجئے گا اس کا جو پیچھے لیبل ہوتا ہے۔ جب ان کو شہتوت کے پتوں کا یہ ایکسٹریکٹ دیا گیا تو ان کا HbA1c بہت کم دیکھا گیا۔ اچھا، 2017 میں ایک اور ریسرچ ہوئی، 1000 ملی گرام کا ایکسٹریکٹ دن میں 3 بار ایسے پیشنٹس کو دیا گیا جو ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے پیشنٹس تھے۔ 3 مہینے تک ان کو یہ ایکسٹریکٹ استعمال کروایا گیا تو ان کے کولیسٹرول میں کمی آئی، ان کو آرٹریز کا جو ایشو تھا اس میں کمی آئی، ان کا HbA1c بھی لو ہو گیا، تو وہ جو ریز ہو جاتا تھا اور آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ شہتوت کے پتوں کو آپ، اگر آپ کے آس پاس تازہ لگا ہوا ہے تو دھو کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دور دراز کہیں ہے تو آپ اس کو لے کے ڈرائی کر سکتے ہیں، خشک کر لیں۔ ایک مٹھی بھر آپ نے خشک ہوئے ہوئے پتے جو ہیں وہ اس کا قہوہ بنانا ہے، 2-3 الائچی ڈال کے وہ پی لیں، دن میں 1 کپ آپ لازمی پی لیں۔ اچھا، میرے بہت سے دیکھنے والے فالوور سبسکرائبرز، ان کو یہی کنفیوژن رہتی ہے کہ جی 10 دن یوز کیا فائدہ تو نہیں ہو رہا، مہینہ یوز کیا فائدہ تو نہیں ہو رہا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسٹریکٹ بہت سا آرگینک میٹر لے کر اتنا سا بنایا جاتا ہے، وہ تھوڑا پاورفل ہوتا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اس کی پوٹینسی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جب آرگینک را فارم میں آپ کوئی چیز لے رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنی جلدی اثر نہیں کرتا۔ 3 مہینے تو کم از کم آپ نے اس چیز کو یوز کرنا ہے لگاتار، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ 2 مہینے کے بعد آپ کو کچھ چینجز نظر آنا شروع ہو جائیں گے اپنی باڈی کے اندر۔ یہ فوائد ہیں شہتوت کے پتوں کے۔ ریسرچ اب یہ بتا رہی ہے کہ یہ سکن پہ بہت اچھا کام کرتا ہے۔ جن لوگوں کو سکن کے ریشز ہیں، سکن پہ ایشوز ہیں، سکن پہ سپاٹس ہیں، سکن ڈل ہو گئی ہے، سکن پہ پگمنٹیشن ہے، خواتین کا مسئلہ، اچھا اسی طرح اور کوئی ایشو ہے سکن کے، تو آپ یہی پتوں والا قہوہ آپ اپنے سکن کے لیے استعمال کر کے دیکھیں، لیکن لگاتار 2.5-3 مہینے آپ نے کرنا ہے۔ شہتوت آپ استعمال کر سکتے ہیں 1 کپ ڈائبٹیز کے پیشنٹس، اور جب تک موسم ہے آپ 1 کپ ڈیلی کھائیں۔ میری اکثر ویڈیوز ہیں ڈائبٹیز کی ڈائٹ کے پلان کے اوپر، ڈائبٹیز کے جو میں فوڈ آئیڈیاز دیتی ہوں۔ جب بھی ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو کریونگ ہو رہی ہوتی ہے کچھ میٹھا کھانے کی، ان کا دل چاہتا ہے کہ ساری فیملی کھائے تو میں کیوں نہ کھاؤں، ان کے لیے آپ کوئی میٹھی ڈش بنائیں، کوئی بھی ڈیزرٹ ایسا بنائیں تو جو موسم کا پھل ہو۔ شکر، گڑ، چینی تو یوز نہ کریں، موسم کا پھل اس کے اندر ڈال دیں۔ شہتوت میٹھا بھی ہے، کاربز بھی کم ہے، انرجی بھی ملے گی، پوٹیشیم ملے گا، میگنیشیم ملے گا، زنک ملے گا، آئرن ملے گا۔ آپ ان کے میٹھے ڈیزرٹ میں شہتوت ڈال دیں۔ اچھا، شہتوت کا آپ انہیں ایک شیک بھی بنا کے دے سکتے ہیں، پانی میں، برف میں، اور یہ ساری چیزیں ڈال کے، لیمن کے ساتھ تھوڑا سا اس کے اندر آپ اور کوئی فلیور ڈال دیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ افادیت سے بھرپور ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچز ہو رہی ہیں، مزید ہو رہی ہیں۔ ان کے اندر جو اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہیں، جو پولی فینول کمپاؤنڈز موجود ہیں، جو DNJ موجود ہے، وہ آپ کی بلڈ شوگر کو کنٹرول کرے گا۔ تو آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کے کھانا ہے، لیکن ماڈریٹ وے میں کھانا ہے، پوری باسکٹ بھر کے نہیں کھانی۔ 1 بول آپ اس کا لیں اور اس کے بھرپور فائدے اٹھائیں۔ ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں بتائیں کس کس کو فائدہ ہو رہا ہے اور کون کون لوگ اپنی ڈائبٹیز کس طرح سے ریورس کر رہے ہیں۔ یہ پورا ہمارے پاس ایک فیڈ بیک بن جائے گا
پھر ہم انشاءاللہ ایک گرینڈ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی میٹ اپ کروں جہاں پہ جو لوگ آ سکتے ہیں ہم ان کو انوائٹ کریں، اور پھر ہم ایک دوسرے کے جو ایکسپیرینسز ہیں نا ڈائبٹیز کو ریورس کرنے کے، ہم وہ شیئر کریں تاکہ سب کا فائدہ ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔